پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بری بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے وہ کفر کی بات کہی اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ کر نہ پائے، اور انہوں نے دشمنی اسی لیے تو کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اللہ کے فضل سے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں انتہائی دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا تو انہوں نے اس میں کنجوسی کی اور وہ اپنے عہد سے منہ پھیرتے ہوئے پلٹ گئے، تو اللہ سے انہوں نے جو وعدہ خلافی کی اور جو جھوٹ وہ بولتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ نے دلوں میں اس دن تک کے لیے منافقت ڈال دی جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے تمام چھپے ہوئے راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ غائب کی باتوں کا جاننے والا ہے؟ جو لوگ خوش دلی سے صدقہ و خیرات کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان غریبوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اپنی سخت محنت کی کمائی کے سوا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، یعنی انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو برابر ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی دعا کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔